أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 33 اور 34 33 and 34، یہ 2 آیات مبارکہ شامل ہیں. یہاں پر یہ جو قرآن مجید کا جز 6 ہے، پارہ نمبر 6، اس کا نصف مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ دن فجر درس موقوف رہے گا، اور تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی دوبارہ سے ہم اس کو سیکھنے کا عمل شروع کریں گے. یہ جو 2 آیات مبارکہ ہیں، آیہ نمبر 33 اور 34، ان کو سمجھنے سے پہلے 2 چیزیں سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل کے درس میں آیہ نمبر 32 کے اندر انسانی جان کو قتل کرنے کا معاملہ بیان ہوا، اس کی مذمت بیان کی گئی کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا، گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. لیکن اس میں 2 کنڈیشنز لگائیں کہ یہ عمل برا کب گردانا چاہے گا یا سزا کا موجب کب ہوگا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ خود قاتل نہیں ہے، یعنی معصوم جان کو قتل کرے تب. نمبر 2 او فساد فی الارض، یا جو مقتول ہے وہ فساد فی الارض میں ملوث نہ ہو. اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ کسی انسان کو قتل کرنا اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب اس نے کسی کو قتل کیا، تو قتل کے بدلے قتل، قصاص، یہ شریعت میں یہ حکم اور قانون موجود ہے. کل میں اس کا ریفرنس دے چکا ہوں سورۃ البقرہ کے حوالے سے. اور مفہوم مخالف میں دوسری بات یہ آئے گی کہ اس شخص کو قتل کرنا بھی جائز ہوگا جو زمین کے اندر فساد پھیلانے میں مبتلا ہو، فساد فی الارض کے اندر مبتلا ہو. زمین کے اندر فساد پھیلانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر فساد کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. فساد فی الارض بہت جامع اصطلاح ہے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فساد فی الارض کہتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دینا فقط، یا کسی کے مال و جان کے لیے خطرہ بن جانا. لوگ صرف اس کو فساد سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں فساد متعدد مقامات پر مختلف سینس اور مختلف معانی میں استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ شروع سے مطالعہ فرمائیے، سورۃ البقرہ شروع کیجیے. دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت منافقین کو فرما رہے ہیں جو کہ پرو جیوز تھے، یہودیوں کے تیار کردہ ایک گروپ تھا، مسلمانوں کے اندر موجود تھا. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کیسے کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو جناب اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. قرآن مجید کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، فسادی تو ہیں ہی یہی. گویا کہ منافقت مسلمانوں کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کے رازوں سے علم حاصل کرنا، دشمن کے حوالے کرنا، اس کو گویا کہ فساد کہا گیا. مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا، ان کے اتحاد کے لیے خطرہ بننا، ان کو باہمی لڑائی پر آمادہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کرنا، ان میں پھوٹ ڈالنا، گویا کہ اس کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کی. اسی طرح سے 20واں پارہ سورۃ القصص ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے، اس کے اندر قارون ایک بہت مالدار شخص تھا اور پرلے درجے کا بخیل بھی تھا، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا. قرآن مجید ہی خود یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
کہ اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھی. اتنا مال تھا اس کے پاس, خرچ نہیں کرتا تھا. قرآن مجید نے اس کو کیا تعبیر فرمایا؟ قرآن مجید نے کہا کہ اس کو یہ کہا گیا, یعنی اس قارون کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اور زمین میں فساد نہ پھیلا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مال اس کا اپنے بھائی نہیں خرچ کرتا, اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو کیوں فساد کہتے ہو؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ فساد ہے دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جانا, معاشرے کا اکثر و بیشتر طبقہ بنیادی ضروریات سے محروم ہو, اور سرکولیشن آف ویلتھ, چند ایک لوگ, سرمایہ دار لوگ, گروپ آف پیپل جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کے ہاتھوں میں دولت ساری مرتکز ہو جائے, جمع ہو جائے, باقی لوگوں کے پاس جو ہے وہ انف منی نہ ہو, ریسورسز نہ ہو کہ وہ اپنی روزمرہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں یا ڈیلی ان کو خرچے کو رن کر سکیں. تو اس کو قرآن مجید نے کہا کہ بھئی یہ فساد ہے. گویا کہ مسلمانوں کا معاشی جو بیلنس ہے مسلم سوسائٹی کا, اس کو ڈسٹرب کرنا یا کوئی بھی ڈیلیبریٹ ایسی ایفرٹ کہ جس سے مسلمانوں کا معاشی نقصان ہو, قرآن مجید نے اس کو فساد سے تعبیر کیا. مسلمانوں کا کلچرل, ثقافتی, اخلاقی تباہی کے لیے کوئی دانستہ ایفرٹ کرنا, کوئی تشہیر چلانا, کوئی چینل چلانا, کسی بھی ذریعے سے مسلمانوں کے نظریاتی جو جڑیں ہیں ان پر حملہ آور ہونا, اس کو بھی قرآن مجید نے فساد کہا ہے. مثال کے طور پر 21واں پارہ ہے سورہ روم میں, وہاں پر جو سیکنڈ لاسٹ سیکشن, وہاں سے بھی اسی طرح کے الفاظ سے شروع ہو رہے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا, ظاہر ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس, اس وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, زمین کے اوپر اللہ کا کھایا, اللہ کا پیا, لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانا, اللہ کی نہیں مانی. قرآن مجید کہتا ہے یہ بھی فساد ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر. تو مختلف طرح کی فساد کی تعبیرات قرآن مجید کے اندر سے ہی ہمیں معلوم ہوتی. اب آ جائیے یہاں پر آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا جائز ہو گیا, فساد فی الارض میں جو شخص ملوث ہو. جن کا قتل کرنا جائز ہے ان کی 4 کیٹیگریز میں کل آپ سے عرض کر چکا ہوں. ایک اپوسٹس ہے, یعنی مرتد, جو شخص دین اسلام سے پھر جائے اس کو, اور اسی طرح سے نمبر 2 رجم, یعنی جو شخص شادی شدہ ہو پھر اس کے بعد زنا کا مرتکب ہو جائے, 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے یا پھر 4 دفعہ اقرار سے ثابت ہو جائے, اڈلٹری جس کو کہتے ہیں, تو اس کی سزا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ, رجم, سیدھے اس کو قتل کر دیا جائے. اور اسی طرح سے جو شاتم رسول ہے, گستاخ رسول ہے, بلیسفیمس ہے, جو شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں اس کی سزا بھی واجب القتل ہے. اور اسی طرح سے قتل کے بدلے قتل, یہ مختلف صورتیں میں کل عرض کر چکا ہوں. یہاں پر جو ہے فساد فی الارض کے ساتھ ایک اور لفظ کو بھی جمع کی ہے جہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے, لمسرفون, کہ وہ لوگ زمین کے اندر وہ اسراف کرنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, تجاوز عن حدود اللہ, اللہ کے احکام سے تجاوز کرتے ہیں جو لوگ. فساد فی الارض اور اسراف, یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بنتا ہے حرابہ یا محاربہ, جو کہ آج کے درس میں شامل آیت نمبر 33 اور 34 میں جس کا تذکرہ موجود ہے. ایک سزا ہے تعزیر. تعزیر طے شدہ اس کی کوانٹٹی نہیں ہوتی, میں کل عرض کر چکا. اس میں جو مقننہ ہے مسلمانوں کے اس کو اختیار ہے کہ مجرم کی یا جرم کی نوعیت کے مطابق یا سرکمسٹانسز کے مطابق اس کو سزا کم یا زیادہ دی جا سکتی ہے, لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ حد کے درجے تک پہنچ جائے. مثال کے طور پر تعزیر جو ہے وہ 3 کوڑوں سے لے کے 39 کوڑے تک, 40 کر دیں گے تو کچھ فقہا کے نزدیک 40 جو ہے یہ حد شرب خمر ہے, یعنی شراب پینے کی حد ہے, تو اس سے کم رہنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں تعزیر. حد کہتے ہیں ایسی سزا جس کی کوانٹٹی طے شدہ ہے کہ بھائی اتنی سزا اس کو نافذ کرنی ہی کرنی. دنیا کا کوئی بھی حکمران, کوئی بھی مقننہ اس سزا میں کمی نہیں کر سکتا کہ بھائی اگر کوئی ان میرڈ ہے, غیر شادی شدہ ہے, زنا کا مرتکب ہوا ہے, 4 گواہوں سے یا 4 اقراروں سے ثابت ہو چکا ہے, سورہ نور واضح کہہ رہی 100 لیشز, اس کو 100 کوڑے. دنیا کی کوئی حکومت, کوئی قانون اس کو یہ کہے کہ نہیں کمزور ہے, ماڑا ہے یا اچھے خاندان سے ہے یا کسی بھی بنیاد پر اس کو اس میں سہولت مل جائے, نہیں ہو سکتی. 99 کوڑے بھی جس حکمران نے مارے ہوں گے روز قیامت اللہ کے دربار میں اس کو پیش ہو کے اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے کیوں مارے, وہ کہے گا اللہ میاں مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا غفور الرحیم میں ہوں, رحمان الرحیم میں ہوں, ترس تجھے آ گیا تھا میری مخلوق کے اوپر, میں نے کہا 100 لیشز تو 100 کوڑے تھے, پھینکو اس کو, گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک حکمران کو لائیں گے اس نے 101 مارے ہوں, اللہ اسے پوچھیں گے تو نے 101 کیوں مارے,
وہ کہے گا اللہ مجھے اس پر غصہ ہی بڑا آیا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا منتقم میں ہوں، جبار اور قہار میں ہوں، غضب میرا ہے، غصہ میرے سے زیادہ تجھے آ گیا تھا کہ تو نے اس پر سزا کا اضافہ کر دی. تو یہ ہے حد طے شدہ. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سزا ایسی ہے جو کہ حد سے تو اوپر ہے ہی، جس طرح کہ تعزیر سے تو اوپر ہے ہی جس طرح کہ حد ہوتی ہے، حد سے بھی آگے سزا ہے. اتنی سختی کیوں ہے اس سزا کے اندر؟ حرابہ یا محاربہ. حرابہ یا محاربہ کے لفظ کو سمجھیے کہ یہ اتنی سخت اس کی سزا کیوں ہے. حرابہ کا جو لفظ ہے یا محاربہ کا جو لفظ ہے یہ حرب سے نکلا ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر ہی شدت اور رعب ایک طرح کا موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو عرب کا کلچر تھا اس میں لوگ عام طور پر اپنے بچوں کا نام حرب رکھتے تھے، یا پھر شوق کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ یہ لقب لگانا پسند کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر ایک رعب رہے کہ بھئی یہ واریر فیملی سے ہے، یہ جنگجو ٹائپ کا یہ بندہ ہے، تو لہٰذا اس سے تھوڑا سا بچ کریں. آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتب کے اندر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، چونکہ جنگجو تھے، بہادر تھے، حرب رکھا. حضور نے فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا تو حسن ہے. جب 9 یا 10 ماہ کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا تو حضور نے پھر پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے. وہی سوئی ادھر ہی ہے، یا رسول اللہ حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا تو حسین ہے. تو ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا. گویا کہ نام اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر محبت، پولائٹنس، اس طرح کی اچھی اخلاق اور اچھی چیزوں کی، امن کی خوشبو آئے اس میں سے. نام لینے کی بھی ایک سینس میں رہی. خیر یہ موضوع سے ہٹ جائیں گے. مرض کر رہا تھا کہ حرب کہتے ہیں جنگ کو. یہاں سے محارب اس شخص کو کہتے ہیں، حارب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جنگ پر آمادہ ہو. حارب اس میں فاعل ہے. جب یہ ثلاثی مزید فی میں جائے گا، کچھ لفظ مشکل ہو سکتے ہیں لیکن معنی میں آسان کرتا ہوں. وہاں سے اس میں فاعل بنتا ہے محارب. وہاں پہ دو طرفہ جنگ کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی دوسرے سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے تو وہ اپنے اس سیٹلمنٹ کے لیے جنگ کی صورت بنائے، دوسرے کو پرووک کرے، خود انتقام پر آمادہ ہو، یا دوسرا اس پر وار کرے یا یہ کرے. اور لیکن وہ جنگ کا جو لیول ہے وہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ میس ڈسٹرکشن اس کے اندر ہو، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا اس میں اجتماعی جو ہے وہ نقصان ہو. لوگوں کا جو ان کی لائفز ہیں، ان کے ہاؤسز ہیں، ان کے بزنسز ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جو جنرل لیونگ ہے وہ ساری کچھ تباہ ہونے کا خطرہ ہو، ہر چیز تھریٹن ہو جائے. یعنی جو معاشرے کا جو اجتماعی جو امن ہے وہ خراب ہو. نقض امن کے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں محارب. یعنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ زنا کا مرتکب ہونا، اور اسی طرح سے آتش زنی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہونا، یا پھر رہزنی ہے، اور اسی طرح سے کڈنیپنگ ہے، اغوا برائے تاوان ہے، کڈنیپنگ فار رینسم. اس طرح کے جو جرائم ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر محفوظ کریں. تخریب ہے، تخریب کاری میں ملوث ہونا، بڑے پیمانے پر فراڈ کرنا، لوگوں کو اپنے جو ہے وہ مال سے محروم کرنے کی کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنا، یا چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ ایک گینگ بنا کے اجتماعی شکل میں کسی بھی انداز میں ہو، منظم انداز میں یہ ساری کارروائیاں کرنا. تو اس عمل کو کہتے ہیں محاربہ. اس کی سزا تعزیرات جیسی نہیں ہے کہ یعنی اتنی ہلکی ہو کو تھوڑا بہت عبرت دے کے اس کو چھوڑ دیں. اس کی جو سزا ہے وہ حد جیسی بھی نہیں ہے، حد میں بھی عبرت ہوتی ہے. اس کی سزا خرابہ، یعنی یہ لفظ ہی اپنے آپ کے اندر موجود ہے کہ ان دونوں سے کہیں زیادہ سخت سزا ہے، جو کہ قرآن مجید کی آیا کا جب ترجمہ ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا. ترجمہ سنیے اب کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے. کیونکہ یہ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اب انسانی شرف سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانوں کو نقصان اتنا زیادہ پہنچایا ہے کہ انسان کہتے ہیں ان سے ہے وہ ایک باہمی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ مفاد اس کا جڑا ہوا ہے. ہر شخص کو رب العزت نے کسی کام، کسی انداز میں، کسی پروفیشن میں جوڑا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر اپنا معاش تو کما رہا ہے لیکن بیسکلی وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کیا ہو. لیکن جو شخص یہ کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ انسانی شرف سے وہ ہٹ چکا ہے. اب وہ لوگوں کو نفع نہیں دے رہا بلکہ اب وہ ایک خوفناک ایک جانور بن چکا ہے کہ جس کا قلع قمع ضروری ہے، اور وہ بھی بڑی سختی کے ساتھ. سنیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جزا
یا بدلہ یا سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ و رسولہ، جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ گویا کہ سب سے پہلی جو صورت بیان کی ہے وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو سود ہے اس کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان ہی انہی الفاظ کے ساتھ، باقی جرائم کو جرائم کہا ہے، ان کی سزائیں بھی بیان کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ یہ فقط سود کی مذمت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، اس کا تھرڈ لاسٹ سیکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ بحرب من اللہ ورسول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول۔ اللہ ہماری اور ہماری قوم کی حفاظت فرما دے اور کوئی اصلاح احوال کا بندوبست فرما دے، اللہ غیب کے خزانوں سے ایسی صورت بنا دے کہ ہماری جان جو ہے وہ سود سے چھوٹ جائے، ہمارا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اجتماعی طور پر پوری قوم، سارے مرد، ساری عورتیں، بچہ بچہ، جوان جوان، ان کا روما روما سود کی لعنت کے اندر جکڑا ہوا ہے، جس سے نہ چھوٹتے جان بچتی ہے، کسی بھی صورت میں بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آتی اس سے جان چھوٹنے کی۔ ہاں یہ ہے کہ پوری قوم منظم طریقے سے کوئی ایسا وے آؤٹ اختیار کرے کہ اس سے بچا جا سکے، لیکن اگین اس کا تعلق اخلاقی سٹینڈرڈز کے ساتھ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، لوگوں کے اندر اسلامک ایتھکس آئیں گی، تب لوگ کوئی اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں منظم، ادروائز نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ ہجوم ہے، یہ نیشن ہے نہیں، یہ قوم ہے نہیں، معاف کیجیے گا بڑی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، یہ ہجوم ہے لوگوں کا، ہر ایک کا اپنا مفاد ہے، جو جس بندے کا جیسے مفاد پورا ہوتا ہے، چاہے کسی گردن پہ رکھ کے پورا ہو، مالی مفاد ہو جائے، کس طرح کا مفاد پورا ہو جائے، بزنس کا، تجارتی، چاہے اس کا کسی بھی طریقے سے سٹاک کر کے پورا کا پوری چیزیں، سبزی ہو، فوڈ آئٹمز ہوں، کسی بھی طریقے سے اس کا مفاد پورا ہوتا ہے، بس وہ اپنا مفاد پورا کرتا ہے۔ ہر بندے کا، جانوروں کا معاشرہ ہے، لوگ پاگل اور مجنوں نظر آ رہے ہیں اپنے منافع کے پیچھے، اپنے مفاد پرستی کے پیچھے، بالکل مجنوں، جس طرح لیلا نظر آتی ہے، مجنوں نظر آتا ہے، محشر میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ وہ جو سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ روز قیامت کا منظر ہے، وہ لوگ پاگل ہو گئے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہے کہ وترنا سو سکارا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ نشے میں، وہ ما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، عذاب کا کوڑا ان پر اتنا سخت پڑا کہ وہ پاگل اور مجنوں ہیں، ان کو کوئی منزل سنائی نہیں دیتی، کوئی ڈیسٹینیشن ان کو لگتی نہیں ہے کہ ہمارا وے آف سالویشن کیا ہے، نجات ہماری کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ انفارچونیٹ یہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے اس قیامت کے منظر کی۔ تو جو سود ہے اس کے لیے حرب من اللہ و رسول کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یحاربون اللہ و رسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں، یعنی اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوگی کہ احکام کی سر عام خلاف ورزی، جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، کلچر کے نام پر فحاشی، بغیرتی، اور یعنی ٹی وی، فلمز اور نوجوانوں کی اخلاق کو تباہ کرنا، اور پھر اس کو سپورٹ کرنا، پھر اس کو کلچر کے نام پہ جسٹیفائی کرنا۔ کلچر ایک ایسا بت ہم نے بنایا ہوا ہے، ثقافت اور تہذیب کا ایک لفظ ایسا دیا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ناچ گانا، رقص، مخلوط محافل، شراب نوشی، زنا، بدکاری، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، اور اسی طرح سے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس، یہ سارے مختلف الفاظ دیے ہوئے کہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت گناہ سارے لوگ کریں گے، قبائل ہوں گے، لیکن ان کے لیے نام اچھے اچھے آ جائیں۔ کسی شخص کو یہ کہو دیکھو شرابی جا رہے، وہ آگے سے لڑ پڑے گا، اس کو کہو یار کیا بات ہے یار، تیرا کیا سٹینڈرڈ ہے، تو وسکی پیتا ہے یار، کیا سٹینڈرڈ ہے یار، تو برانڈڈ چیز پیتا ہے، وہ خوش ہوگا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ اس کو شرابی کہہ دو، تو کسی شخص کو یہ کہہ دو کہ یار یہ فلانے لوگ جا رہے ہیں، لفظ نہیں بولوں گا وہ بڑا سخت ہے، یہ ان کا تعلق فلانے محلے سے ہے، تو وہ آگے سے لڑ پڑیں گے۔ ان سے کہو یار یہ بڑے کلچرڈ لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں جناب، ان کا تو کیا انداز ہے، یہ تو نیشن کا نام انہوں نے سیو کیا ہوا، ہم نے بھی بجٹ پاس کیا ابھی بھی ان کے لیے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ نے الفاظ چینج کر دیے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ خوش ہو گیا کہ جناب کیا بات، اللہ معاف کرے۔ یہ ہے محاربہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، چاہے وہ پوری قوم اس کے پیچھے تیار ہو، چاہے حکومت بل پاس کرے، لوگ اس کو سپورٹ کریں، لوگ اس پر خوش ہو جائیں، لوگ اس پر تالیاں بجائیں، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی انداز میں اس حرابہ کی لعنت کے اندر وہ کسی نہ کسی انداز میں مبتلا ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ فرمایا کہ جو یہ کریں، نمبر 1 یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں، نمبر 2 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین کے اندر وہ لوگ پھریں فساد کرتے ہوئے،
یعنی میس لیول پہ وہ کرپشن کے اندر مبتلا ہوں، لوگوں کی مالی جانی اجتماعی طور پر لوگوں کو نظریاتی طور پر نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کی اجتماعی تعلیم و تربیت خراب کریں، تعلیمی نظام کو خراب کریں، NGOs کے ذریعے سے مسلمانوں کی اخلاقیات تباہ کریں، ہیومن رائٹس کے نام پر لوگوں کے گھروں کو برباد کریں، ان کی نوجوان نسل کو اور جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے بیچ میں گیپ پیدا کریں۔ یہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں، میرے پاس وقت نہیں ان سب کو بتانے کا۔ اس طرح کی ایفرٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی دھرتی پہ، مسلمانوں کی زمین کے اندر فساد پیدا کرنے کی یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہیں۔ قیلا کما کیا ہے یہ سنیے، ان یقتلوا، نمبر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے یقتلوا، قتل، یہ ثلاثی مجرد سے قتل کر دیا، یعنی گولی مار دی، گردن اڑا دی، یہ ہے قتل۔ ایک ہے تقتیل، باب تفعیل سے سختی کے ساتھ قتل کرنا، باب تفعیل کا خاصہ اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی لفظ یا صیغے کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہ کس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے میننگ میں سٹریس لے کر کے آتا ہے، یعنی اس کو کسی عبرتناک طریقے سے، سبق آموز طریقے سے اس کو قتل کیا جائے۔ یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا یعنی صرف ممنوع طریقہ جو قتل کرنے کا ہے، مارنے کا ہے، وہ نہیں اڈاپٹ کرنا، وہ ہے آگ میں جلانا، کہ اللہ کی طرف سے منع، یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ مخلوق کو آگ کا عذاب دینا۔ اس کے علاوہ اس کو جو بھی وے ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ وہ آئندہ سے ایسا نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو ڈیٹین کر کے ایسے سخت سزا ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، تو ان کو اس طرح سے مارا جائے گا۔ دوسری آپشن کیا ہے، او یصلب۔ قرآن مجید میں اتنی سخت آیت کہیں بھی نہیں آپ کو ملے، کہیں بھی۔ ابھی تک 5.5 سوارے ہم پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے۔ سزا کا اس طرح کا انداز قرآن مجید نے کہیں اختیار نہیں کیا۔ سیدھا سیدھا کہتے ان کو سختی کے ساتھ قتل کر دو، نہیں، 4 مختلف طرح کی آپشنز دی ہیں، گویا کہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ مسلمانوں کی مقننہ لیجسلیٹو اتھارٹی وہ کان کھول کے سن لے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 2، او یصلب، یا ان کو سولی دے دی جائے۔ ایک ہے یصلب ثلاثی مجرد سے کہ سولی دینا، ایک ہے یصلب تسلیب باب تفعیل سے شدت کے ساتھ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں، او یصلب، یہ ہے دوسری، دردناک طریقے سے ان کو سولی دی جائے۔ تیسری، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں، اگین یہاں پہ تختی باب تفعیل سے ہے کہ کاٹ دیا جائے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، و ارجلہم اور ان کے پاؤں کو، من خلاف مخالف طریقے سے، یعنی کسی کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور اسی طرح سے بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس سختی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے۔ اگین یہاں پہ باب تفعیل ہے۔ 3 آپشنز ہوگی۔ چوتھی ہے او ینفوا من الارض، یا ان کو نکال دیا جائے، نفی کر دی جائے، من الارض زمین سے، ایگزائل فرام لینڈ، ان کو نکال دیا جائے۔ یہ جو نفی من الارض کی سزا ہے نا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نفی من الارض کیا ہے کہ زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ اب جس شخص کو زمین سے نکال دیا، یعنی اس کو ملک بدر کر دیا آپ نے، وہ تو موج میں ہے جناب، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے جنگ بھی کی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو اس نے نقصان بھی پہنچایا۔ آج کل تو بلکہ ٹرینڈ ہے پچھلے 15-20 سال سے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاؤ، ان کو نظریاتی نقصان پہنچاؤ، کوئی بلاسفیمی کے ارتکاب کرو، کوئی اس طرح کا جرم سرزد کرو تاکہ تمہیں باہر کا ویزا مل جائے، بلکہ وہ باہر سے خود ہی تمہیں اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ تو وہ شخص تو بڑی جناب عیش و عشرت میں ہوگا، تو لوگ تو یہ طریقہ بنا لیں گے نفی من الارض کی بنیاد پر۔ تو نفی من الارض کی علماء نے مختلف تفاسیر فرمائی ہے۔ نفی من الارض کا مطلب یہ ہے کہ امن والی جگہ سے، یعنی جہاں پہ وہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ پہ رہ رہے، وہاں سے اس کو پکڑو، اس کو جکڑو اور اس کو تنگی والی جگہ، سزا والی جگہ، جیل میں ڈالو اس کو، یہ ہے نفی من الارض، یعنی اس کو put them in prison، ان کو جیل میں ڈالو، کوئی لمبی سزا دو ان کو پکڑ کے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن سکے اور آئندہ سے مسلمانوں کی کمیونٹی کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ او ینفوا من الارض، فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ہے ان کی دنیا کے اندر، یعنی یہ 4 طرح کے آپشن دے کے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سزا ابھی ان کی صرف ادھر ہے، صرف اس دنیا میں ہے ان کی سزا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ابھی تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے فسادیوں کے لیے، محارب لوگوں کے لیے ابھی تو آخرت کی سزا کیا ہے، باقی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، صرف عذاب نہیں بولا، عظیم بولا ہے کہ بہت بڑا عذاب باقی ہے۔ اگلی آیت کو صرف ترجمہ ہی ہے، اس میں ایک استثناء موجود ہے کہ جس میں انسان کو تھوڑی امید بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا تھا کہ اتنی سخت سزائیں، کیا ہمیں کوئی اس کی مثال بھی ملتی ہے اسلامی ہسٹری میں، کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
خلافت راشدہ کے زمانے میں کبھی اس طرح کی سزائیں نافذ ہوں تو جی ہاں، اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ عقل اور ارینا اس طرح کے قبائل کے نام آتے ہیں احادیث کی کتب میں کہ وہ لوگ آئے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، مل کر کے جب واپس آتے ہیں تو مدینہ منورہ کے باہر کچھ اونٹ چل رہے تھے صدقے کے، یعنی وہ مسلمانوں کے بیت المال کے تھے۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑا اور اونٹوں کو ہانک کر کے، یعنی کہ اجتماعی ڈاکہ انہوں نے مارا، چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رپورٹ ملی، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پولیس کو بھیجا ان کے پیچھے، پکڑ کے لاؤ ان کو۔ وہ پکڑے گئے، جکڑے گئے، لائے گئے اور ان کے اوپر یہ والی سزا تقتیل کی نافذ کی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا گیا، ان کو سخت ترین سزا دی گئی۔ آپ کو پوری سیرت کی کتب میں اس واقعے کے علاوہ آپ کو کہیں اور مثال نہیں ملے گی۔ ایون یہ ہے کہ ایکٹیو بیٹل فیلڈ کے اندر، یعنی غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس طرح کے دیگر غزوات ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کافر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ کافر کی یہ سزا ہے ہی نہیں، کافر کا اتنا قصور نہیں ہے۔ کافر تک یا تو جہالت کی وجہ سے اس کو حق کا پتہ نہیں ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ اس نے ڈیلیبریٹ انکار کر دیا ہے۔ جب وہ فیلڈ میں آ گیا لڑنے کے لیے تو اپنے دفاع میں مسلمان نے اس کو مارنا ہے، تو اس کو سزا دے کے مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اذیت دے کے ماریں۔ یہ دین اسلام میں اذیت کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سزا صرف آپ کو ایک مثال ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت سزا کا ایک اور جو ہے وہ مثال بھی موجود ہے۔ جو یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو غطفان، امن کے ان کے ساتھ رشتے موجود تھے، معاہدے موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سازش کے ذریعے سے جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، پتھر گرانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے بالآخر آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جار غار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو زہر تک انہوں نے جو ہے وہ پلایا۔ تو اس طرح سے یہ جو لوگ تھے پھر ان کو اسی سختی کے ساتھ، یعنی ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، خاص مدینہ سے۔ یہ سزا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے خلافت راشدہ کے زمانے میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، حالانکہ بڑا سخت وہ موقع تھا، آسان نہیں تھا صحابہ کرام کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لینا، بلکہ کئی سارے جید صحابہ ابو بکر صدیق کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس بیٹل کو ابھی ہولڈ پہ رکھیں، ڈیسیجن کو ذرا آپ بیک لیں، واپس لیں، یہ حالات نہیں ہیں، لوگ سائیکولوجیکلی بھی پریشان ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، آسان نہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہی تو وقت ہے کھڑے ہونے کا۔ اس وقت اگر ہم نے مانعین زکوٰۃ کو اگر ہم نے تھوڑی سی بھی اگر چھوٹ دے دی تو اس طرح سے تو ہر قوم قبیلے میں لوگ اس طرح سے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مال خرچ کرنا کوئی آسان تھوڑی نہ ہے، وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم اپنی مرضی سے دے لیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ قانون ہے شریعت کا، تو اس کو ہم نافذ کریں گے۔ اگر کسی نے، فرمایا پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر کسی نے بکری کا کھر بھی زکوٰۃ کا روک لیا تو وہ بکر اس کے خلاف جنگ کرے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا گروہ بدبخت پیدا نہیں ہوا ابو بکر صدیق کو اس جنگ کے بعد جو زکوٰۃ کا اس طرح سے روک سکے یا انکار کر سکے۔ یہ اسی طرح سے چوتھا واقعہ بھی حضرت ہی کے دور میں ہے، خلافت راشدہ یعنی ابو بکر صدیق کے دور ہی میں، وہ ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ، وہ بھی بڑی سخت لڑی گئی تھی، چونکہ وہ بھی محارب تھا اور مسلمانوں کی کمیونٹی کا جو اجتماعی جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ نفری بھی اس نے اچھی خاصی اکٹھی کی تھی، اور ہارڈ بیٹل جو اس کی آرمی تھی وہ بھی پورے طریقے سے بہت اسٹرانگ آرمی تھی جو کہ لڑائی کے لیے اتری تھی، تو ان کے خلاف سختی کے ساتھ نپٹا گیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ایلیمنٹس کو آپ چھوڑیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی کی پھر خیر نہیں، پھر مسلمان اپنا اجتماعی نظام، اپنا سیاسی نظام، اپنا نظریاتی جو معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا پھر چھوڑ دیں، پھر ان سے کچھ بھی نہیں سنبھالا جائے۔ اب آ جائے استثناء کیا ہے نمبر 34 کے اندر، الا الذین تابوا، ہم اگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی خرابی کے اندر مبتلا رہے ایک عرصے تک، یہ سارے کام کرتے رہے جن کا تذکرہ اوپر ہوا، اگر وہ توبہ کر لیں، لیکن توبہ سے مطلقاً معافی نہیں ہے، من قبل ان تقدروا علیہ، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پا سکو، یعنی گورنمنٹ کا قانون، گورنمنٹ کی فورسز ایکشن میں آ کے اس کو پکڑتی، اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی، ڈیٹینشن سے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو اب جو ہے اس کے لیے قانون میں نرمی ہے۔ اب بھی اس کو مطلقاً معاف نہیں کیا جائے گا، اب بھی اس کو نارمل قانون میں واپس لایا جائے گا۔ نارمل قانون کیا ہے کہ حرابہ سے ہٹیں گے،
اب اس کو تعزیر اور حد کے درجے میں واپس لایا جائے گا. اب نومینیٹ کیا جائے گا ایک ایک شخص کو کہ اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی. اگر وہ تعزیر پر ہے تو وہ تعزیر، اگر حد پر ہے تو حد پر. اب یہ کہ حرابہ والی صورت اس سے نفی ہو جائے گی. باقی جو تعزیر اور حد ہے اب وہ اس کے اوپر، یہ دو چیزیں اس کے اوپر اب بھی بچ جائیں گی. حرابہ میں یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اب ان کی اجتماعی سزا ہے، لیکن حد اور تعزیر میں کیا ہے کہ تحقیق کر کے ہر ایک کے جرم کی نوعیت کے مطابق جو بھی شہادت کا نظام ہے اس جرح کے بعد پھر اس کی سزا ایک تعین ہوگی. اتقتلوا علیہ، فرمایا فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے. انسان اندر سے عجیب ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تعجب کی، اتنی سخت سزاؤں کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. قرآن مجید کا عام اسلوب تو یہ ہے کہ جہاں پر شدت ہوتی ہے وہاں پر صفات بھی ویسے آتی ہیں، جہاں پر نرمی رحمت ہوتی ہے وہاں پر صفات بھی ویسی آتی ہیں. یہاں پر شدت تھی اور